السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعات، امید رکھتی ہوں کہ آپ ماشاء اللہ باخیریت ہوں گی اور بہترین لوگوں میں شرکت کرنے کے لیے دن رات کوشاں بھی ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری شرح صدر فرمائے اور قرآن کو ہمارے دل کی بہار، سینے کا نور اور دکھوں اور غموں کا مداوا بنا دے۔ ہمارا پچھلا سبق تھا بڑی زبر اور کھڑی زبر، بڑی زیر اور کھڑی زیر، سیدھا پیش الٹا پیش، ان کا فرق آپ کو امید کرتی ہوں سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم آج جو ہے پڑھیں گے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ جو پڑی زبر ہوتی ہے، جس طرح سے وہ خود پڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو اسی طرح سے لٹا کر پڑھتے ہیں، پڑا ہوا پڑھتے ہیں، کھنچنے نہیں دیتے۔ اور آج ہم پڑھیں گے پڑی زبر والے قاعدے کو ہی آگے بڑھائیں گے۔ پڑی زبر اور کھڑی زبر، یوں سمجھ لیں کہ ان دونوں کو ملا کے تو اب ہمارے پاس بنے گا الف مدہ۔ ہمارے 29 حروف تہجی میں سے کسی بھی حرف پر زبر آ جائے اور اس کے بعد الف آ جائے، جیسے یعنی کھڑی زبر تھی، پڑی زبر اور کھڑی زبر کو ملا کے لکھو تو یہ کیا بن جائے گا؟ با پڑی زبر الف با، با پڑی زبر الف با، یعنی الف ساکن ہوگا، الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کا جو پہلے والا حرف ہوگا 29 حروف میں سے جو بھی لگائیں گے تو وہ الف مدہ بن جائے گا۔ الف مدہ کی تعریف یہی ہے کہ جب بھی کسی حرف پر پڑی زبر آ جائے اور اس کے بعد الف آ جائے تو اسے الف مدہ کہتے ہیں، اور اسے کھڑی زبر کی طرح دو الفات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ جیسے مثال، با پڑی زبر الف با، تا پڑی زبر الف تا، فا پڑی زبر الف فا، جیم پڑی زبر الف جا، ہا پڑی زبر الف ہا، خا پڑی زبر الف خا۔ اسی طرح سے ہی آپ اپنے قاعدے کو کھول کے بیٹھیں اور پورا الف مدہ واو مدہ یا مدہ کی ایک تختی ہے، اس تختی کے مطابق اس کی ادائیگی ضرور کیجیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا جیسے زیر تھی اور کھڑی زیر تھی، اسی طرح سے 29 حروف میں سے جب بھی کسی حرف کے نیچے زیر آ جائے اور اس کے بعد یا آ جائے اور یا ساکن ہو، یعنی یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف پر پڑی زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں، اور اس کو بھی دو الفات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ ادائیگی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ با پڑی زیر یا ساکن بی، تا پڑی زیر یا ساکن تی، ثا پڑی زیر یا ساکن ثی، جیم پڑی زیر یا ساکن جی، ح پڑی زیر یا ساکن حی۔ اب آ گیا واو مدہ۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا سیدھا پیش اور الٹا پیش، الٹا پیش کو کھینچ کے پڑھنا تھا اور سیدھے پیش کو لٹا کے پڑھنا تھا۔ اسی طرح ہی جب بھی کسی بھی 29 حروف میں سے کسی بھی حرف کے اوپر سیدھا پیش آ جائے اور اس کے بعد واو ساکن آ جائے، یعنی واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو تو اس کو ہم الف مدہ کہتے ہیں، اور اس کو بھی دو الفات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ ادائیگی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ با سیدھا پیش واو ساکن بو، تا سیدھا پیش واو ساکن تو، ثا سیدھا پیش واو ساکن ثو، جیم سیدھا پیش واو ساکن جو، ہا سیدھا پیش واو ساکن ہو۔ ٹھیک ہے، اب آپ قاعدے سے پڑھیں گے اور اب آپ اگلی دفعہ سے انشاءاللہ طوز اور تسمیہ آپ کو پورا کرواؤں گی کہ اس کو کیسے ہم نے ادا کرنا ہے۔ آج والے سبق کو اور پچھلے سبق کو ضرور ملا کے پڑھیے گا اور اس پہ دیکھیے گا کہ واقعی کون سا حرف کھینچنا ہے اور کون سا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ مخارج پہ بہت زیادہ توجہ دے رہے ہوں گے، جیسا کہ پہلے اسباق میں کہتی رہ گئی ہوں کہ مخارج کو اس طرح سے آپ نے اس کا
تسبیح کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، جیسے آپ کسی بھی اللہ کے کلام کا ذکر کرتے ہیں تو مخارج کی ادائیگی ٹھیک ہوگی تو باقی حروف بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہاں تک ہمارا اگر قرآن مجید ٹھیک ہو گیا تو یوں سمجھے جو ہماری جلی غلطیاں تھیں، جو ہم مجہول پڑھتے تھے، قرآن میں غلطیاں واضح ہو جاتی تھی، تو وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔